बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, 19 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे। ये मुआहदा जिनेवा में होगा और दोनों मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान इस मुआहदे की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। सवाल ये है कि आखिर इस्लामाबाद की बजाय अमेरिका और ईरान ने जनेवा का इंतखाब क्यों किया? क्यों इस्लामाबाद में इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो सकते थे? पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने की असल वजूहात हैं क्या? ये जो मुआहदा है इसके अहम तरीन नुकात क्या हैं? इस मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा और किस तरीके से इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमल दरामद होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। 19 जून बरोज जुमे के दिन जिनेवा में अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब होगी और इस तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। बज़ाहिर इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक डिबेट है, एक सेलिब्रेशन है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा जा रहा है। फील्ड मार्शल की मिलिट्री डिप्लोमेसी के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, मगर इन चर्चों के दौरान ये सवाल बड़ा अहम है कि आखिर इस्लामाबाद अकॉर्ड की बजाय जिनेवा अकॉर्ड की तरफ क्यों जाना पड़ा? ये मुआहिदा इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो सकता था? अगर 21 घंटे के तवील तरीन मुज़ाकरात अमरीका का नायब सदर इस्लामाबाद में आकर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ एक टेबल पर बैठकर 21 घंटे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कर सकता है, तो यहाँ पर मुआहिदे पर दस्तखत करने में क्या कबाहत थी? क्यों अमरीका और ईरान ने यह ज़रूरी समझा कि इस मुआहिदे को जिनेवा के अंदर दस्तखत किए जाएं? कुछ लोग इसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, कुछ लोग ये तसल्ली देना चाहते हैं अपने दिल को कि देखिए पाकिस्तान ही मेज़बान है, चाहे वो इस्लामाबाद में हो चाहे वो जिनेवा में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेज़बानी किसके पास है, मेज़बान पाकिस्तान है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जगहों की और मुआहिदों की एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर कतर में तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के तवील दौर हुए और फिर हमने देखा कि एक दोहा पीस एग्रीमेंट साइन हुआ। उसको आज भी दोहा एग्रीमेंट के हवाले से जाना जाता है। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से कि जब एग्रीमेंट हुआ तो उसके लिए मिस्र के शहर शर्म शेख का इंतखाब किया गया। तो इलाकों की इम्पोर्टेंस बहुत मैटर करती है। लगता ये है कि बहुत सारी कुव्वतें पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं देना चाहती, बहुत सारी कुव्वतें ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान मजीद लाइमलाइट के अंदर आए, पाकिस्तान के सफारती वजन मजीद इंक्रीज करे। शायद पाकिस्तान को साइज टू कट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को एक महदूद रोल की तरफ वापस लाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्रीमेंट के हवाले से बज़ाहिर आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमेरिका कहता है कि कोई टैरिफ ईरान वसूल नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे सवालात के जवाबात आने बाकी हैं। जब तक आप इस एग्रीमेंट को पब्लिकली पढ़ नहीं लेंगे तब तक आप इसको असेस नहीं कर सकते कि इस मुआहिदे का फातेह कौन है और शिकस्त किसको हुई है, कौन सा मुल्क कितने कदम पीछे आया है, किसने किसको कितनी स्पेस दी है और कौन अपनी शराइत मनवाने में कामयाब रहा है। ईरान के लिए फैसला मुश्किल है, अमेरिका के लिए मुश्किल है और इसराइल के लिए तो हजम करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ईरान के अंदर नारे बड़े खतरनाक थे जो एक दिन पहले लग रहे थे। अब्बास इराक़ची शर्म करो, मुल्क छोड़ दो की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि हमारे रहबर के खून का क्या बना।
یہ سلوگنز تھے، اور اس سے آپ کو ایک بے چینی کا پتہ لگتا ہے کہ معاہدے کو ایران کی شکست کے طور پر پینٹ کیا جا رہا تھا، اس معاہدے کو امریکہ کی فتح کے طور پر کنسیڈر کیا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آنا باقی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ دو مراحل میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تو ایک جنگ بندی ہے اور تجارتی روٹس کی بحالی ہے، دوسرے مرحلے میں ایک نیوکلیر پروگرام کے اوپر گفتگو ہوگی، مگر کیا پہلا مرحلہ اسی طریقے سے کنڈکٹ ہوگا جس طریقے سے پیپر ورک کے اندر نکات کو، شرائط کو طے کیا گیا ہے؟ تو یہ بڑا سوال ہے۔ اب اس کے بعد اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ میجر ایران کے سٹیکس کیا ہیں۔ ایران کے سٹیکس یہ تھے کہ اس پورے خطے سے امریکی فوجوں کا انخلا کیا جائے۔ ایران کا سٹیک یہ تھا کہ ایران کے جو اثاثے ہیں، منجمد اثاثے، ان کو بحال کر دیا جائے۔ ایران کا نقطہ یہ تھا کہ تعمیر نو کے لیے ایران کو رقم فراہم کی جائے۔ ایران کا اس سے بھی بڑا نقطہ یہ تھا کہ تمام محاذوں پر جنگ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اگر اسرائیل لبنان کے اندر جنگ کو کنٹینیو کرتا ہے، غزہ کے اندر جنگ کو کنٹینیو کرتا ہے، تو اس ایگریمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اور جہاں تک ایگریمنٹ کے مستقبل کا سوال ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، ایک نقطہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اوباما کے دور کے اندر ایران کے ساتھ ایک نیوکلیر ڈیل سائن ہوئی اور ایک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں آئے اور انہوں نے آ کر اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس جنگ کو امریکہ کی شکست نہیں سمجھتے، وہ امریکہ کی دفاعی طاقت سے ابھی بھی مرغوب ہے، یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ نے ٹل کا زور لگایا کہ وہ طاقت کے ذریعے ایران کو زیر کر لے، مگر وہ ایران کو شکست نہیں دے سکے۔ یہ ایک ریئلسٹک آئیڈیلسٹک پکچر ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے رول کی۔ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے پارٹ آف دی پرابلم بننے کی بجائے پارٹ آف دی سولوشن بننے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اس پوری کھیل کے اندر نہ پراکسی بنا، نہ کسی کا مہرا بنا، نہ پارٹی بنا۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا امتحان یہ تھا کہ پاکستان کو سعودی عرب اور ایران میں سے کسی کا انتخاب کرنا تھا، متحدہ عرب امارات اور ایران میں انتخاب کرنا تھا، اور سب سے بڑھ کے امریکہ اور ایران کے درمیان کسی ایک کو چوز کرنا تھا۔ مسلسل اسرائیل نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹ کر لے آئے، اور پاکستان کے لیے وہ سب سے بڑا چیلنجنگ ٹائم تھا کہ جب سعودی عرب کے ساتھ، چونکہ پاکستان کا ایک دفاعی ایگریمنٹ تھا اور اس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان باؤنڈ تھا کہ وہ سعودی عرب کا دفاع کرے، تو پاکستان کے لیے بڑے مشکل مرحلے تھے، لیکن پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ آخری وقت تک سفارتی جنگ کو آگے بڑھاتا رہا، اور یہ رزلٹ آج یہ آیا۔ تو یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ مگر کیا اس معاہدے کے بعد ایران کے لیے پوری دنیا کے دروازے کھل جائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور کیا پاکستان جو یہاں ایک تاثر دیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایمرجنگ پاکستان، ایک نیا پاکستان ہے، دفاعی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے پاکستان کی ایک نئی پوزیشن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پوزیشن سے ہم بینیفٹ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسی کیپیسٹی ہے، ایسا ویژن ہے، ایسا پلان ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں؟ اور کیا ایران کے لیے واقعی اتنا کچھ اوپن ہو جائے گا جس کی توقع ہم سب یہاں پاکستان میں بیٹھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا اس معاہدے کے بعد پاکستان ایران گیس پائپ لائن پر عمل درآمد کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کسی بھی قسم کا ایران کے ساتھ کوئی سعودی عرب کی طرز پہ ڈیفنس ایگریمنٹ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان فری ٹریڈ کر سکتا ہے ایران کے ساتھ؟ ایرانی بارڈر کو اس طریقے سے اوپن کر سکتا ہے جس طریقے سے پاکستان چین کے ساتھ تجارت کرتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ بڑے مشکل سوالات ہیں جن کے جوابات شاید ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کل بھی امریکہ کا ٹارگٹ ایران تھا، آج بھی امریکہ کا ٹارگٹ ایران ہے، اور پرسوں بھی امریکہ کا ٹارگٹ ایران ہوگا۔ وقتی شکست پر وقتی مصلحت کے تحت یہ ایک پیس ایگریمنٹ ضرور ہو رہا ہے، مگر اس پیس ایگریمنٹ کو کچھ سالڈ یا ٹھوس ایگریمنٹ تصور کرنا یا مستقبل کی جنگوں کا دروازہ
بند ہو گیا ہے، یہ تاثر دینا یہ بڑا غلط ہے، لیکن سٹل گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس جنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا، سفارتی کوششیں کی، خطوط پہنچائے، ملاقاتیں کی، پیغام رسانی کی، ٹیبل سجائی اور ایک مڈل مین کا رول پلے کیا، جب معاہدے کا وقت آیا تو آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اسلام آباد کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور اسلام آباد کی محنت پر جنیوا کی چھاپ لگا دی گئی اور پاکستان سے اس رول کو چھین لیا گیا۔ اب یہ جنیوا اکارڈ ہے، جتنا مرضی آپ اس کو اسلام آباد اکارڈ لٹرم پٹرم نام دیتے رہیں، یہ جنیوا اکارڈ ہے، اور اس ایکارڈ کے ذریعے پاکستان کو انڈرمائن کیا گیا ہے، پاکستان کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہوٹل کا کرایہ دے کر ایک ٹیبل پر مڈل میں بیٹھ کے فوٹو سیشن کر کے آپ اس چیز کی اونرشپ لے لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم سے اونرشپ چھین لی گئی، ہمیں استعمال کیا گیا، ہم سے ایک رول ایک ڈیوٹی لی گئی، لیکن جب کیک کاٹنے کا وقت آیا تو اس کیک کٹنگ سیرمنی میں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ تو بظاہر یہ بڑی ایک پازیٹیو بات ہے، لیکن سٹل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ لیکن اس بات پر پاکستانی قوم کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام آباد میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، اسلام آباد ثالثی اور پیغام رسانی کر سکتا ہے، تو پھر اسلام آباد میں دستخط کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔